اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم ضرور آزمائیں گے کسی بھی شے سے لوگوں کو، خوف سے آزمائیں گے، کسی شے سے آزمائیں گے، کسی شے کا نقصان کرنے سے آزمائیں گے، جان کسی کی لے کر کسی کو آزمائیں گے، کسی کے کھیت کھلیان کو تباہ کر کے، کسی کی مالی نقصان کر کے، الغرض یہ کہ کسی بھی طرح انسان کو آزمایا جائے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بیچاروں کا ایک لوتا بیٹا ہوتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اسی طرح کسی کا ایک ہی ذریعہ معاش ہوتا ہے اور وہ ذریعہ معاش تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا کچھ ایک واحد کچھ سہارا ہوتا ہے، چاہے وہ کمانے کا ہو، چاہے رہنے کا ہو، ایک ہی گھر ہو اور وہ ختم ہو جائے، تو جن کا بھی یہ نقصان ہوتا ہے پروردگار عالم انہیں آزماتا ہے اور انہیں قرآن مجید فرقان حمید میں مخاطب فرما کر ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آزماتے ہیں، اور آزمائش پر جو صبر کرتے ہو اسے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر اور اس پر صبر کر کے جب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے شکر کے لیے باقی رکھا، تو پھر پروردگار عالم ان کے لیے خوشخبری قرآن مجید ہی میں سنا دیتا ہے۔ وبشر الصابرین، سنا دیجیے خوشخبری صبر کرنے والوں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اور یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح یافتہ ہے۔ اب جب قرآن مجید فرقان حمید نے یہ پورا ایک مضمون اور ایک پورا قاعدہ سیٹ کر دیا، ایک پورا زاویہ، ایک پورا نظام کہ آزمائش آتی ہے اور اس پر صبر کرتے ہیں، اور جب صبر کرتے ہیں تو اللہ کا انعام ملتا ہے، تین چیزیں، تو اب ان تین چیزوں کا مصداق کون ہے؟ یہ تین چیزوں کو حاصل کرنے والا کون ہے؟ کیا ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے ہم سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم پر کوئی پریشانی آئے یا ہم پر کوئی آزمائش آئے تو کیا ہم صبر کرتے ہیں یا ناشکر عمل کرتے ہیں؟ جیسا کہ لوگوں کی عادتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس وہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ یہیں کہیں گھوم رہا ہے، ہمارے پہلے نہیں گھوم رہا ہے، ادھر ہی ہے کہیں کہیں، کبھی کسی گلی سے آواز آتی ہے فلاں مر گیا، کبھی کسی گلی سے آواز آتی ہے فلاں مر گیا، یہ مذاق اڑانا ہوا۔ اور اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پریشانیوں نے وہ ہمارا گھر دیکھ لیا ہے، جب دیکھو جب کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، تو کسی عامل بابا سے جا کر کے مل لیتے ہیں کہ ذرا چیک تو کریں ہمارے ساتھ مسئلہ کیا، ساری مصیبتیں ہم پر کیوں آ رہی، فلاں دیکھو ٹھیک ہے، فلاں خوش ہے۔ اچھا، اگر ایک گھر میں کوئی دو چار بھائی رہتے ہیں فیملیوں کے ساتھ، اور اگر ایک بھائی کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ کسی عامل بابا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، باقی تو سب صحیح ہے، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا زاویہ سیٹ کر دیا ہے کہ اللہ نے تجھے اپنا بندہ بنا کر اس پر آزمائش ڈالی ہے، جو خوشخبری جو انعام آگے آ رہا ہے وہ تیرے لیے آ رہا ہے، لیکن وہ عامل بابا ان کے پاس، تعویذ گنڈے بننے والوں کے پاس چلے جاتا ہے۔ اچھا، یہ تعویذات لینا کوئی غلط بات نہیں ہے، یا کسی عامل صحیح عامل کے پاس جانا کوئی بری بات نہیں ہے، اور جو شرعی طور پر تعویذات دیتے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن جو دو نمبر ہیں جنہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور ہماری عوام جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، بلکہ وہ تو جانا مانگتے ہیں، بس وہ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ ادھر جو ہے ہم چلے جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں جگہ چلے جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، بس وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا، اور وہ یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ یہ آسان کر دیں گے، حل کر دیں گے، اور یہ جو کچھ بھی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ کسی کا کیا دھرا ہے، کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے سگنل کیا ہے، کسی نے جادو گونا کر کے ہماری خوشیوں کو جو ہے پامال کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اکثر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، چونکہ میرا جو ہے شعبہ ہے، مجھے معلوم ہے، دنیا آتی ہے میرے پاس، مجھے معلوم اکثر کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، لیکن اکثر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی نے کر دیا ہے، اور جب یہ قرآن حدیث فرقان حمید جو ہے ایسے ہی پریشان حال لوگوں کے بارے میں مخاطب کرتا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کا ایک ماحول بن رہا ہے، اور جو ہے لوگ جا رہے ہیں منڈیوں میں جانوروں کی طرح، وہ بھی جانور بننے کے لیے منڈیوں میں گھوم رہے ہیں، رات اور دن لگا کر بڑی محنت کے جناب کوئی ایک دانہ نکال کے لائیں گے جو آسمان سے ٹپکا ہوگا، اور جو کسی گائے نے تو پیدا ہی نہیں کیا ہوگا وہ آسمان سے ہی گزرا ہوگا، نیچے ٹپکا ہوگا، تو وہ لے کر آئیں گے تاکہ دنیا بھر کیا جانور لائے پڑنا، کیا جانور آپ نے جو ہے وہ خریدا ہے، کیا بات۔ لوگ پوچھیں گے تو بتاؤں گا بھی اتنے میں تم لا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کے لیے لوگ جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے، اور وہ بھی کرتے یہ ہیں کہ جانور خرید کے لے آتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں۔ اب میں ان کی بات کو میں کر ہی نہیں رہا ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، میں ان کی بات کو کر ہی نہیں رہا جو اللہ کی رضا کے خاطر قربانی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ وہی ہوتے ہیں۔ لیکن جو نہ نماز پڑھے، جو نہ اسلام کو سمجھے نہ عمل کرے، جو نہ اسلام کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو، اور ان کا گویا کہ بظاہر دیکھا جائے تو اسلام سے کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے، اگر وہ قربانی کرتے ہو، اگر وہ جانور لے آتے ہیں تو میں بڑی سخت بات کروں گا، ان کی قربانی ہی نہیں ہے، ان کی قربانی بالکل نہیں ہے، جو مرضی کہے وہ مجھے، کیونکہ جب آپ کی نیت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ہے ہی نہیں تو آپ کی قربانی کس چیز کی؟ ہاں، اگر آپ کی نیت اللہ کی راہ میں قربان ہو کے، ہاں جی ہماری نیت ہے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری نیت نہیں ہے قربانی کرنے کی؟ ہماری نیت تو ہے۔ نہیں جناب، آپ کی نیت نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں آپ کہ قربانی کس چیز کا نام ہے۔ پہلے میں یہ سمجھا ہوں قربانی کس چیز کو کہتے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، یہ پہلی خاتون ہیں جو اسلام کی، جو سب سے پہلے اسلام کی جو شہادت اللہ نے جسے شہادت عطا کی، اسلامی شہادت پہلی شہید اول یہ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اسلام کو سربلند کرنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے ایک عورت کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، ایک عورت نے شہادت دی، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہم جوش میں دین کا کام کرتی تھی۔ حضرت یاسر بھی کام کرتے تھے، ان کی صاحبزادے حضرت عمار بھی کام کرتے تھے، اور یہ سب شہید ہوئے، یہ سب شہید ہوئے۔ یعنی ایک جنگ میں تو عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ ہو رہی کہ نبی کریم علیہ السلام شہید ہو گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضور شہید ہو گئے، اب گئے ہائے یہ کیا ہوا، حضور شہید کیسے ہو گئے؟ اب وہ
مقتل کی طرف جاتی اور ہر کسی سے پوچھتی تم نے سنا کہ حضور شہید ہوئے، تم نے دیکھا؟ وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر آگے جاتی تم نے حضور کو سنا کہ حضور شہید تو نہیں ہوئے، تم کو پتا ہے تو خبر ہے حضور شہید ہوئے تو نہیں؟ اس نے کہا کہ ہمیں ایک خبر ہے، حضور کو نہیں پتا لیکن یہ معلوم ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ کہتی میرے شوہر کو چھوڑو، پہلے یہ بتا حضور کیسے؟ اب پھر آگے جاتی پھر کوئی ملتا، پھر کچھ پوچھتی کہ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح ہے، ٹھیک ہے، حضور کی شہادت تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں حضور کا تو پتا نہیں، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا بیٹے کو چھوڑو، پہلے یہ بتا حضور کیسے ہے؟ آگے جاتی گئی، اسے چاروں بیٹوں کی شہادتوں کا یقین ہوا لیکن ان کے ماتھے پر کوئی بل نہیں آیا۔ اور آخر میں یہی کہتی رہی کہ حضور کیسے ہے، حضور کیسے ہیں، یہ بتاؤ۔ پھر آگے گئی تو حضور علیہ السلام سامنے سے تشریف لا رہے، تو جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو کلیجہ میں جیسے ٹھنڈ لگا کہ شکر ہے خدا کا یا رسول اللہ آپ صحیح ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سمیہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تمہارے شوہر اور تمہارے بیٹے شہید ہو گئے؟ یا رسول اللہ وہ سب آپ پر قربان۔ یہ میری خواتین مائیں بہنیں سنیں جو آج اپنے بچوں کو میٹرک کرانے کے چکر میں دین کی تعلیم سے محروم رکھتی ہے اور کہتی ہے نہیں بیٹا تم اسکول جانا، نہیں بیٹا تم کالج جانا، نہیں تم نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، تم نے دین حاصل نہیں کرنا، تم نے دین حاصل نہیں کرنا ہے، تم نے اسکول جانا ہے۔ تو یہ سب باتیں آج میری وہ مائیں بہنیں یاد کریں کہ یہ بھی خاتون تھی، اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھو اسے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بیٹے پیدا بھی کیے اور تربیت بھی اسلام کی خاطر کی، اور جب ان کے بیٹے شہید ہوئے تو یہ حضور علیہ السلام کے دین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا سے گئی ہیں۔ یعنی ان کے بیٹے شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، اس کے باوجود بھی یہ اسلام کی تبلیغ سے باز نہ آئی۔ ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے ظلم و تشدد کیا، یہ نہیں مانی، کہا تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گی۔ آخرکار اس نے نیزہ ان کی ناف کے نیچے مارا اور یہ نہان ہو کر زمین پر گری اور شہید ہو گئی۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ خواتین میں یہ سب سے پہلی شہیدہ۔ اور بھی بہت ساری خواتین ہیں، میں آپ کو ہر خاتون کا واقعہ تو نہیں سنا سکتا لیکن ایک اور کا بتا دیتا ہوں۔ حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے والدہ تھی، ان پر بھی کافروں نے بڑا ظلم کیا، ان کو بھی تشدد کیا، خوب ظلم و ستم کیا، پھر آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر ان کو آزاد کروا دیا۔ اسی طرح حضرت عبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی حضور کی، انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ اور پھر میں بتاؤں آپ کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ یعنی ان کو شہید کرنے سے پہلے ابو جہل نے ان کو لوہے کا خوب پہنایا، لوہے کا لباس، اور عرب کی گرمی آج بھی بڑی مشہور ہے، آج بھی عرب میں بڑی گرمی پڑتی ہے۔ آج ہماری گرمی آپ دیکھ لیں کون دھوپ میں کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کی عرب کی گرمی میں انہیں لوہے کا لباس پہنا کر اور کھڑا کر دیا دھوپ میں، اور جب وہ لوہا گرم ہوتا تو حضرت سمیہ کی چیخیں نکلتی۔ کیا اتنا تشدد اور اتنا ظلم و ستم کوئی آپ کو برداشت کرے، کہے کلمہ طیبہ پڑھنا چھوڑ دو؟ ادھر تو جناب تھوڑی سی دھوپ نکل جائے تو ظہر کی نماز مسجد میں نہیں جائیں گے، تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا نماز ہی چھوڑ دی۔ ارے کہاں کرتے ہیں نماز ہم؟ کہاں نمازوں کا ہمیں ہوش ہے؟ کہاں ہماری خواتین کو نمازوں کا ہوش ہے؟ انہیں صرف میک اپ کرنے کا ہوش ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں کہاں پکنک پر جانا ہے، ہم نے کہاں پر لباس کون سا پہننا ہے، ہم نے کتنی بے غیرتی کرنی ہے، کتنی بے شرمی کرنی ہے، ہم نے شادی بیاہ میں کس طرح اپنے آپ کو بے پردہ رکھ کر اور اس کے بعد غیر مردوں کے سامنے بال کھلے رکھ کر آنا ہے، انہیں تو اس کی فکر ہوتی ہے۔ یہ بھی تو اسلام کی شہیدہ گزری ہے، حضرت سمیہ اور حضرت امامہ، حضرت عبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو خواتین اسلام ہے، یہ بھی تو خاتون تھی۔ کیا ہماری خواتین نے ان کا درس بھلا نہیں دیا؟
کیا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو ہماری خواتین نے بھولا نہیں دیا؟ کیا سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو ہماری خواتین نے بھولا نہیں دیا؟ یقیناً بھلا دیا۔ اسی لیے آج خواتین میں نہ دین سیکھنے کا کوئی رجحان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا، ان کے پیٹ سے کوئی غازی اسلام پیدا نہیں ہو رہا، ان کے پیٹ سے کوئی سچا عالم دین پیدا نہیں ہو رہا، کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو رہا جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے قربانی دے۔ ہاں، قربانی کے مہینے میں قربانی، یہ جانور لانا اور گھروں کے سامنے باندھنا، اور جناب علی بقرہ عید کے دن چھری پھیر کر کے گوشت اپنے فریج میں سجانا اور خوب تکے روٹیاں کر کے کھانا، جی ثواب بھی ہو گیا، گوشت بھی کھا رہے ہیں، کھاؤ جو تمہیں ملتا ہے کھاؤ، یہ تمہاری قربانی نہیں ہے۔ قربانی اسی کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سب سے پہلے تو قربانی دے اپنی نیند کی، اور فجر کی نماز میں آئے، نماز پڑھے باجماعت، پہلے تو وہ نیند کی قربانی دے۔ نیند کی قربانی دی نہیں جاتی، وقت کی قربانی دی نہیں جاتی، اپنے دماغ کی جو صحت ہے اس کو تھوڑی سی ڈاؤن کرنے کی قربانی دی نہیں جاتی، کیونکہ دین کا علم سیکھنے کے لیے دماغ کھپنا پڑتا ہے، دماغ خوری کرنی پڑتی ہے، دماغ کو لگانا پڑتا ہے، تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تھوڑا مشکل کر کے سمجھتے ہیں۔ لیکن دنیا کے کاموں میں ہر طرح کی مشکل کرنا قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دو پیسے بھی تو آ رہے ہیں نا، چلو مشکلات برداشت کر لیتے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل حقیقت ہے۔ اگر حقیقت نہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، حقیقت نہیں، اور اگر حقیقت ہے تو پھر ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ بات میں آپ کو فطرت کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور اگر اس کے خلاف ہوں تو آئے اور میرا گریبان پکڑ لیا اور کہیں کہ آپ غلط کہتے ہیں، میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں۔ کیا ہماری ماؤں بہنوں کو کیا قرآن کی تلاوت کرنے کا اتنا جذبہ اور شوق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے لیے آپ کے سامنے شام میں روتی ہو اور کہتی ہو کہ ہمارا بچہ دین کا بہترین مبلغ بنے، یہ قرآن و حدیث کا علم سیکھے، اور اس کے سر پر ٹوپی یا عمامہ ہو، اس کے چہرے پر داڑھی ہو، اس کا وقت ضائع ہو، یہ ہمارا بچہ ہماری قبر و آخرت کے لیے بہترین نمونہ بنے اور اس کی وجہ سے لوگ دین اسلام سیکھیں؟ کیا کسی کی ماں یہ بتاتی ہے آج؟ یا کسی کی بیوی نے اپنے شوہر کو یہ بات کی؟ مجھے بتائیے، ان ماؤں بہنوں سے میں خاطب ہوں جو میری بات سن رہی ہوں، وہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہ آپ کا بھائی غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا اپنے اولادوں کے لیے آپ کو کوئی خیال ہے؟ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں کہتے جی بچے کی اماں نہیں مان رہی، جب سنو تو بچے کی اماں، میں نے کہا یہ اماں کو اتنا بدنام کر دیا، یا تو تم زن مرید ہو گئے ہو، تم عورت کے پکے غلام بن گئے ہو، تم اس قدر بڑے غلام بن گئے ہو کہ تم سے بڑا اور بہترین مخلص غلام کوئی نہیں، تم تو عرب کے ان کفار کے غلاموں سے بھی بڑھ کر غلام بن گئے ہو کہ جو کافروں کی غلامی کرتے تھے، تم تو ایسی سن مریدیں بن گئے ہو اور اپنی عورتوں کے ایسے مرید بن گئے ہو کہ اب تمہاری عورت اگر کہے نہیں جی بچہ اسکول جائے گا، بس میں نے کہہ دیا تو اسکول جا رہا ہے، بچہ دین نہیں پڑھے گا تو نہیں پڑھے گا، اسکول جا کر کے 7 گھنٹے وہ اپنا ضائع کر کے، اور مدرسے کے لیے 2 گھنٹے کا داخلہ، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ اس مدرسے کی تعلیم، جی وہ اسکول سے اتنا دیر سے آ رہا ہے پھر تھوڑا ریلیکس بھی تو ہوگا، تھوڑا کھانا بھی تو کھائے گا، اور اس کے بعد پھر آرام سے آئے گا۔ مدرسے کا کیا ہے، 15 منٹ لیٹ جائے گا تو قیامت تو نہیں آ گئی؟ ہائے 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 قرآن، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا، افسوس کہ آج وہ حالے نہ رہے۔ اسلام جس شان سے نکلا تھا وطن سے، افسوس کہ آج وہ غریب الغربا ہے، اپنے ہی مسلمانوں کے گھر میں وہ غریب ہے، اپنے ہی مسلمانوں کے گھروں میں اس کی اوقات نہیں ہے، اپنے ہی مسلمانوں کے گھروں میں اس اسلام کی عزت نہیں ہے،
اپنے ہی مسلمانوں کے گھروں میں نہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں، نہ قرآن کو سیکھنے والے ہیں، نہ تجوید کو پڑھنے والے ہیں، نہ اسلام کو سیکھ کر عمل کرنے والے ہیں، نہ کوئی نمازی ہے۔ ہائے اسلام، میں کہاں سے لاؤں ایسے مسلمان کہ جن کو کہوں کہ آ جاؤ اور تب جہاد ہے؟ میں کہاں سے لاؤں ایسے مسلمان کہ آ جاؤ؟ کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اس کے سر پہ قیامت کے دن سونے کا تاج رکھا جائے گا۔ آ جاؤ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ شروع میں تو آ جائیں گے بڑے جوش سے، اس کے بعد کہیں گے جی بچے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اور کہیں گے جی بچہ جو ہے کہہ رہا جی مجھ سے ہو رہا نہیں ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر وہ بچہ واپس اپنے جہاں سے آیا تھا جتنی تھی کھوتی اتھی جان کھل ہوتی، جہاں سے آئی تھی وہ وہی کہ وہی کھڑی ہو گئی جاؤ۔ اور بالفرض اگر حافظ بن بھی گئے کسی طریقے سے تو وہ الحافظ کل جاہل، اور ایسے حافظ بنے کہ وہ ابا نے کہا جی بس وہ پہلے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بچے کی اماں کہتی ہے جی اس کو میٹرک کرانا ہے، اس کو یہ کرانا ہے، اس کو وہ کرانا ہے، جبکہ دنیا کے ادارے آپ کا خون نچوڑ کر آپ کی فیسیں نکال لیتے ہو، اور آپ ہنس کر فیسیں دیتے ہو، ہنس کر۔ ایک صاحب کہنے لگے پرسوں، وہ جی میں نے ان کو کہا بھائی کہ آپ جو ہے اپنے بچے کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی یہیں پر دلا سکتے ہیں، تو صاحب کہنے لگے کہ جناب 70,000 روپے ہم نے اسکول میں بھرے، 2 بچوں 70,000 روپے۔ واہ، تمہیں اتنی اچھی انگلش پڑھا کر کے کیا خبر میں قرآن کی تلاوت انگلش میں کروا دوں؟ تم نے اتنی اچھی انگلش پڑھانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ اور وہ پڑھ کر بھی کیا کرے گا؟ میں جانتا ہوں بہت سارے اچھے انگلش پڑھے لکھوں کو، میری ساری زندگی پڑھنے میں گزری، بچپن سے ہوش نہیں سنبھالا تھا پڑھنا شروع کیا اور اب تک پڑھ ہی رہے ہو، ابھی تک تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے ہماری، پڑھ ہی رہے ہیں ابھی تک۔ کیونکہ ایک مقولہ ہے نا، اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، علم حاصل کرو جملے سے قبر تک۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں جی وہ ضروری ہے کہ ہم نے جو ہے دنیاوی تعلیم تو حاصل کرنی ہے، کیا کریں کہ پیسے بھی تو کمانا ہے۔ بس جب تمہارا مقصد پیسے کمانا تھا تو کیا حضرت سمیہ کے بچے نہیں تھے؟ حضرت عمار کے بچے نہیں تھے؟ حضرت حمامہ کے بچے نہیں تھے؟ کیا صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے نہیں تھے؟ خدا کی قسم یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے سینہ تان کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف بھی کی اور اپنی اولادوں کو حضور کی تعلیمات پر چلانے کی کوشش بھی کی، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے بچے اس قابل بنے ہو کہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں سب سے پہلے ابھی سب پہ موجود تھے۔ کیا خواجہ غریب نواز کا واقعہ نہیں سنا آپ نے کہ جب ابھی وہ آج 4 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے مدرسے میں داخل کر دیا، مدرسے میں داخل کیا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے کہا یہ تو یاد ہے، استاد نے کہا ٹھیک ہے سناؤ، تو آپ نے پورا پارا سنا دیا، پورا پارا حفظ سنایا، حفظ دیکھ کے نہیں، فرمایا اچھا سیقول سے پڑھو، آپ نے وہ بھی سنا دیا، بغیر دیکھے سنا دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو تیسرا پڑھو، تلک الرسول سے پڑھو، تلک الرسول شروع کیا، وہ بھی سنا دیا۔ 15 پارے آپ نے یوں ہی سنا دیے بغیر دیکھو۔ تو آپ تو بڑے حیران ہو گئے، 4 سال کا بچہ اور 15 پارے حفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو استاد نے ان کے گھر والوں سے بات چیت کی، معلومات کی، تو پتا چلا کہ خواجہ صاحب کی والدہ جو ہے وہ جھاڑو لگاتی رہتی تھی جب خواجہ صاحب پیٹ میں تھے، وہ جھاڑو لگاتی رہتی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ حافظ صاحب مسئلہ یہ کہ مجھے صرف 15 پارے حفظ تھے، صرف 15 پارے حفظ تھے، تو وہ تلاوت کرتے کرتے 15 پارے حفظ کر لیے میں نے، اور وہ تلاوت کر لیے میں نے، اور ان بچے نے بھی پیٹ میں حفظ کر لی۔ اگر پوری حافظہ ہوتی تو یہ پورا حافظ ہوتا۔ تو وہ مائیں ہیں آج، وہ ہے مائیں آج۔ ہم باتیں تو کرتے ہیں جی صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے، اور رمضان پہ ساری ملا نہیں بن جاتی ہیں عورتیں، اور سارے مرد بھی ملا بن جاتے ہو۔
اچھی بات ہے، بننا چاہیے، ساری زندگی نہیں بنو بھائی، یہ منافقت کیوں کرتے ہو، یہ دوگلی پانی سے کیوں کرتے ہو، یہ دوہرا معیار کیوں رکھتے ہو؟ صرف رمضان کے مسلمان بنتے ہو، رمضان کے علاوہ بھی مسلمان ہوتا ہے، عید کے بعد تو نظر ہی کوئی نہیں آتا مسلمان بھی کوئی تھا، تم اپنی مسجدوں کو لاوارث چھوڑ دیتے ہو، تم اپنی مسجدوں کو خالی چھوڑ دیتے ہو، یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا آتی ہے یار، تمہاری مسجدوں کی سفید چیخ چیخ کے بلا رہی ہوتی ہیں، اور لوگ یہاں لونڈے لفاڑے جو ہیں بیٹھ کر موبائل کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے باپ بھی مصروف ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بھی مصروف ہوتی ہیں، نہ باپوں کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر بقرعید کے دنوں میں جی وہ 2 پیسے اگر جیب میں ہو تو جی وہ منڈی جانا ہے اور وہ قرض جانا ہے اور وہاں سے جو ہے گائے لانی اور قربانی کرنی ہے ابا، ورنہ دوست کیا بولیں گے تمہارے ابا نے قربانی نہیں کی، وہ بیٹے کی عزت کا مسئلہ ہے اس لیے قربانی کر رہے ہیں، تو تمہاری قربانی پر لعنت نہیں ہے، ایسی قربانی پر لعنت ہے کہ خدا کی جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی، جو اللہ کے دین کے لیے نہیں ہوتی، بات سچ ہے لیکن سچی ہو، اگر تلوار لے کر بھی اگر آپ کے گردنوں پر رکھ کے بھی اگر آپ کو کہا جائے کہ نماز پڑھو تو یہ بھی برا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مفہوم ہے، فرمایا کہ اگر اللہ حکم دے دے مجھے، اللہ کی اگر اجازت ہوتی تو میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دیتا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو، مجھے بتائیے آپ کون کون لوگ ہیں جن کے گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ کبھی کبھی تو پڑھی جاتی ہے تو چلو ہمارے یہاں تو پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھنا نہیں ہوتا بھائی، نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے 5 وقت دن میں 5 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 5، لیکن آپ بتائیں کتنی دفعہ نماز پڑھی جاتی ہے؟ خود بھاگتے ہوئے مسجد میں تو آ گئے ہو لیکن گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو بول نہیں رہے کہ نماز پڑھ لو، یا اپنے بچے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو ان کے کان کے نیچے لگا کر نماز، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تمہارے اور میرے رسول فرماتے ہو کہ جب بچہ 10 سال کا ہو تو اسے مار کے نماز پڑھواؤ، 7 سال کا ہو تو تلقین کرو، جب 10 سال کا ہو جاتا تو تھپڑ مارو کہ نماز پڑھ۔ آج لونڈے بڑے ہو گئے تو والدین کو فجر میں اٹھاتے ہوئے انہیں جو ہے حیا آتی ہے، یہ بچوں کو کیا کرے، حیا آتی ہے کہ اب ان کو بڑے ہو گئے یا ان کو کیا، وہ بڑے نہیں ہوئے، ابھی وہ بڑے نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جب دین کا پتہ ہوگا تو بڑے ہوگے، تو شرم کرنی چاہیے ان والدین کو اور ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جو اپنی جوان اولادوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے، اور خود بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے جو نماز ادا نہیں کرتے ہو۔ اور کیا میں پیارے الفاظ کہوں گا، خوبصورت الفاظ کہوں گا، یا میں پیار کروں گا پپیاں کروں گا، یہ اللہ اس کے رسول کا جو غضب ہے وہ آپ کو میں نے ابھی بتایا نہیں، کیا رسول کریم علیہ السلام کی حدیث نہیں سنائی میں نے آپ کو؟ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ مجھے بتائیے اگر میں آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ بھائی آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے لہٰذا میں آپ کے گھر کو آگ لگا رہا ہوں، آپ میں اس سے دوستی کرو گے دشمنی کرو گے؟ دشمن بن جاؤ گے نا بھائی، آپ کہو بھائی میرا مسئلہ اللہ کا مسئلہ، اللہ کے رسول فرماتے ہو، اب بولو کیا کہو گے؟ اگر اللہ کے رسول تمہارے دروازے کے آگے کھڑے ہو جائے اور کہے کہ میں تمہارے گھر کو آگ لگانے کے لیے آیا ہوں، پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا اللہ کے رسول سے بھی لڑو گے؟ اللہ اکبر، قیامت کے دن تو سامنا کرنا پڑے گا، مرنے کے بعد قبر میں سامنا کرنا پڑے گا بھائی۔ ابھی اگر سانس بند ہو جاتی ہے، سانس بند ہونے کے بعد قبر میں جانے کے بعد وہ 3 سوال جو ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم رسول کے بارے میں کیا کہتے تھے، حضور کی زیارت کرائی جائے گی، حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے بتائیے آپ کیا چلتے پھرتے ہم سنتے نہیں ہیں اچھا خاصا تھا مر گیا، اچھا خاصا تھا دنیا سے چلا گیا، اب وہ قبر میں حضور کو کیا چہرہ دکھائے گا اپنا؟ یہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی یا رسول اللہ میں وہ نماز ادا نہیں کرتا تھا، میں اپنے دوستوں میں وقت گزارتا تھا، ادھر ادھر بیٹھ کر کے یا ادھر ادھر جا کر کے تفریح گاہوں پر یا کچھ کھا پی کے اپنے وقت کو وقت گزار دیتا تھا اور اپنے وقت کو میں ضائع کرتا تھا، لیکن نماز کے لیے نہیں آتا تھا۔ اذانیں ہو جاتی تھی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ بھلائی کی طرف، آ جاؤ بلایا جا رہا تھا، لیکن میں نہیں آتا تھا، میں آرام سے خواب غفلت میں جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، اور میں نے کبھی بھی آنے کی ہمت ہی نہیں کی، سوچا بھی نہیں کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے،
بس کبھی کبھی جوش چڑھتا تھا تو میں نمازیں پڑھ لیتا تھا اور اس کے بعد پھر نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتا تھا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چہرہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں، قربانی کا مہینہ ہے اور سب قربانی کا سوچ رہے ہو. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ذبح کرو، اپنے نفس کو ذبح کرو، اپنی انا کو ذبح کرو، اپنے اندر پلنے والے بے نمازی کو ذبح کرو، اپنے اندر پلنے والے بے حیا کو ذبح کرو، اپنے اندر پلنے والی بے غیرتی کو ذبح کرو، اپنے اندر پلنے والی بے حسی کو ذبح کرو، اپنے اندر پلنے والی بے پردگی کو، بدنگاہی کو، برے کاموں کو اور بری سوچ کو ذبح کرو. اس کے بعد پھر تم جانور ذبح کر لینا. مجھے بتاؤ، جب تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، جب تم اپنے آپ کو ذبح نہیں کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا نہیں کرو گے، اللہ کے سامنے تم اپنے پروردگار کو یا اللہ کہہ کر پکار کر اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگے، تو کیا وہ تمہارے جانور کی قربانی قبول کرے گا؟ کر لے گا قربانی قبول؟ تم اس کے پروردگار ہو یا وہ تمہارا پروردگار ہے، تم اس کے بندے ہو یا وہ تمہارا بندہ ہے. بھائی تم پر اس کی چلے گی یا تمہاری اس پر چلے گی؟ جب ہم پر اللہ کی چلنی ہے تو ہم اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں اللہ کی ماننی چاہیے، اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے. خدا کی قسم یہ توبہ کا وقت ہے، یہ توبہ کا وقت ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سائنس نے کیا کہا، موسمیات کیا کہہ رہی ہے اس وقت؟ جو ہیٹ اسٹروک ہے یا یہ ایل نینو ہے، یہ جو کچھ بھی موسم کی تبدیلی ہے یا کچھ یہ جو خرابی وارد ہونے والی ہے، کبھی کسی کی دھڑکن بند ہو جائے، کبھی کوئی مر جائے، کبھی کسی کو بھوک لگ جائے، خدا نخواستہ وہ واصل ہو جائے، یا تو وہ جنت میں چلا گیا یا وہ دوزخ میں چلا گیا. تو کیا ڈر نہیں لگتا؟ پھر آج بھی ایسا کرو گے، پھر آج بھی ایسا کرو گے. جمعے کی نماز پڑھ کے جانا اور عصر کی نماز کی کوئی فکر مت کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر کبھی چلو عصر پڑھ لی تو مغرب کی نماز مت پڑھنا، صحیح ہے؟ اور پھر جب مغرب پڑھو گے تو پھر عشاء کی مت پڑھنا کہ اب تو ٹھنڈا ہو گیا، اب تو جوش بھی ٹھنڈا پڑ گیا، اب تو بیان کا اثر بھی ختم ہو گیا، اب تو ضرورت ہی کیا ہے، چلو عشاء بھی پڑھ لی آپ نے. تو کیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے کل؟ خدا کی قسم نیت کر لو یار، آج نیت کر لو پکی کہ پروردگار آج ہم تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قربان کریں گے، اپنی نیند کو قربان کریں گے، بری سوچ ختم کریں گے، بے حیائی کے کام چھوڑیں گے، انشاءاللہ ہم نمازی بھی بنیں گے، تیرے دین کا علم بھی سیکھیں گے، تیرے دین پر بھی چلیں گے، تیرے دین پر عمل بھی کریں گے، اپنے آپ کو سب سے پہلے قربان کریں گے، اس کے بعد پھر قربانی میں سوچیں گے. پکی نیت کر لیجیے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.